الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آج مختلف صورتیں تلاوت فرمائی گئیں۔ یہ تو سورہ زمر کل چل رہی تھی، اس کا کچھ حصہ باقی تھا، وہ پورا کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مومن کی تلاوت ہوئی، یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں عقائد کا بیان، اور خاص طور پر پچھلی قوموں کے عبرتناک پچھلی قوموں کے واقعات میں ذکر فرمائے۔ خاص طور پر فرعون کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر کی وجہ یہ تھی کہ یہ عرب لوگ جو تھے یہ سفر کرتے تھے، اور پچھلی قوموں کے اوپر جو عذابات نازل ہوئے ان کے آثار اور نشانات نظر آتے تھے، تو وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تم ذرا غور کرو، جو باتیں سینہ بسینہ تمہارے بڑوں سے تم تک منتقل ہوئیں، کیسی بڑی بڑی قومیں تھیں، طاقتور تھے، افرادی قوت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا تو نشان عبرت بنا دیے گئے۔ تو تم ان کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر تم پہ عذاب نہیں آتا تو یہ اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے، صرف ہمارے نبی کریم کا کرم ہے کہ اس امت پہ عذاب نہیں آتا، ورنہ ضرور ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن میں آیت نمبر 46 میں فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون والوں کو عذاب کی برائی نے گھیر لیا، یعنی برے عذاب میں وہ گھر گئے، یعنی غرق کر دیے گئے۔ مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے تو شرارتیں کرتا رہا، اور پھر ایک مرتبہ جو آخر آیا تو اس نے حتمی فیصلہ کیا کہ اب موسیٰ اس کی قوم کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا، لہٰذا آپ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر نکلے اور دریا سے پار ہو گئے، اللہ نے راستے بنا دیے تھے، فرعون ہی پیچھے آئے اور وہ غرق ہو گئے۔ اب یہاں سے ایک عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ عذاب قبر قرآن سے کہاں ثابت ہے، تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ لوگ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو فرعون والوں کو شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب قیامت قائم ہوگی تو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا، اس سے پہلے جو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے وہ کب ہے؟ وہ پھر عذاب قبر ہے۔ تو اس سے عذاب قبر کو ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر شعور حاصل ہو جاتا تو ہماری زندگیاں تنگ ہو جاتی۔ گناہگار مردے اگر اللہ نہ کرے اس پہ عذاب ہو تو اس کی جو چیخیں ہوں، بعض اوقات گھر میں کسی کو مرض ہو جاتا ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، درد ہوتا ہے، وہ کراہ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، تو ہماری حالتیں خراب ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہوتا، لیکن اس کے پیر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو چونکہ قریبی لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں سوچیں کہ جس کو شدید ترین قبر میں عذاب ہو، اس کی چیخیں کیسے نکلتی ہوں گی۔ اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ فرعون نے نافرمانی کی تو عذاب قبر میں مبتلا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ہمارے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو اتنا نہ روتے، لیکن جب آپ کسی قبر پہ پہنچتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسو نکل کر ریش مبارکہ سے ٹپکنے لگ جاتے تھے۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے کہ آپ جہنم کے عذاب سن کر اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس آ کے اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے،
جو یہاں سے کامیاب ہو گیا تو آگے کامیاب ہوا، جو یہاں ناکام رہا وہ آگے خسارے میں رہے گا۔ تو اس لیے ایک صحابی رسول ذوالنورین ہیں، یعنی نبی کریم کی لگاتار 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، قطعی طور پہ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں عذاب قبر سے کتنے خوفزدہ ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرآن سنایا جائے، حدیث سنائی جائے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہی گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، بلکہ ہم سمجھانے والے پر ناراض ہوتے ہیں۔ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ اور خاص طور پہ ہماری بہنیں کہ یہ اکثر جو ہیں وہ سرکشی کی طرف مائل ہوتی ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا ان کو بہت دشوار محسوس ہوتا ہے، 3 پڑھ لیں گی، 4 پڑھ لیں گی، کبھی 5 بھی ہو جائیں گی، لیکن قضا کرنا، اسی طریقے سے پھر رمضان کے روزوں میں مسائل، پھر زبانی جو معاملات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، خصوصاً خواتین کی غیبتیں، چغلیاں، اور پھر شوہر سے بدتمیزیاں، بہتان تراشیاں، یہ عورتوں میں زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو، مجھے بھی ڈرنا چاہیے اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب قبر میں مبتلا ہوں، اس لیے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ہمیشہ دنیا میں 2 گروہ چلتے رہیں گے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا حزب اللہ، حزب الشیطان، اور پھر جو حزب الشیطان ہے ان میں 2 گروہ ہیں۔ حزب اللہ میں بھی 2 ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ نجات پائیں گے، وہ جنت میں خوش ہوں گے۔ لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور یاد کیجئے کہ جب وہ ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں دیں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پس کہیں گے وہ کمزور لوگ جو ماتحت تھے، پیچھے چلنے والے تھے، ان سے جو بڑے تھے، ان کے رئیس وغیرہ، سردار وغیرہ، کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کہ بے شک ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ دور کر سکتے ہو؟ اب تھوڑا سا رحم کرو نا، اتنا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہے، تم نے کہا یہ گناہ کرو، ہم نے کر لیا، تم نے کہا فلاں کو گالیاں بکو، ہم نے گالی بکی، تم نے کہا فلاں کی پوسٹیں بنا کے ڈالو، ہم نے پوسٹیں بنا کے ڈال دی، تم نے فلاں کے بارے میں کہا کہ بس اس کو ذلیل کرنا ہے، تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہم نے آپ کے کہنے میں چل کے اس کو ذلیل کر دیا، جہنم میں پہنچ گئے۔ حضور اب تو کچھ کم کیجیے عذاب، اتنی آپ کی ماشاءاللہ چاپلوسیاں کی ہیں، خوش آمدی کی ہیں۔ اب وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا اچھا چلو میں اب کرتا ہوں کچھ، نو، بلکہ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، کہیں گے وہ لوگ جو ان کے بڑے تھے بے شک ہم سب تو اسی میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین عباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس سے درس حاصل کریں، اتباع ضرور کریں، یہ انسان کی فطرت میں ہے، یا تو وہ لیڈر بنتا ہے یا وہ پیچھے چلنے والا بنتا ہے، کوئی ایک تو ضرور بنے گا۔ اور اکثر ہم میں لیڈرشپ کی صلاحیت کم ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں رہنمائی ہماری کرے، ہم کسی کے پیچھے چلیں۔ تو یہ تو خیر کافروں کا ذکر ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ نتیجہ ایک منظر کشی آپ کے سامنے کی کہ آج کل ہمارے ہاں اپنے متبع کو، اپنے ماتحت کو اس قسم کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لڑائی بڑوں کی ہوگی، ماتحت کو استعمال کریں گے، اس کے خلاف بولو، سوشل میڈیا پر اس کو ذلیل کر دو، اس کی پوسٹیں ڈالو۔ اور وہ نیچے والے جو ہوتے ہیں حسن عقیدت میں، پیار میں، محبت میں، اپنی کم علمی کی وجہ سے وہی نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سامنے ہمارا ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والا سنی مسلمان بھائی ہے، ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک مطلب رہنما ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے اگر گھر میں ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے اور آپ ماں کی طرفداری میں ہوں تو ایسا تو نہیں کریں گے کہ پورے خاندان میں جا کے باپ کی برائی کریں۔ طرفداری ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کہیں گے گھر کا پردہ گھر میں رہے، بھائی میں کیوں اپنے والد صاحب کی برائیاں کروں؟ یا والد کی طرف ہے تو کیا ماں کی برائیاں کریں گے؟ نو۔ لیکن ہم اہل سنت میں یہ بڑی قباحت ہے کہ اپنے ماتحت کو مس یوز کیا جائے، ایموشنلی بلیک میلنگ کی جائے۔ تم کیسے بے حیا ہو، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا، تم خاموش بیٹھے ہو، ڈوب مرو تم تو ہیں۔ ماتحت کہتا ہے حضور کیسے ڈوب مرے، حکم فرمائی کرنا کیا، ٹانگیں توڑنی ہے، کسی کی عزت خراب کرنی ہے؟
اس کے فیض سے پوری امت کو محروم کرنا ہے، دوسروں کو مواد فراہم کرنا ہے۔ حکم تو فرمائے، کرنا کیا ہے؟ کہ بھولے پن سے کہتے ہیں کیا کرنا ہے تجھے نہیں پتا، اے اللہ ایسے بے وقوفوں سے نجات دلوا۔ حضور فکر سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کیا کرنا ہے، لیجیے شروع ہو گئے۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ عقیدت ضرور قائم کریں، پیار کریں علماء سے، بڑوں سے پیار کریں، لیکن خدا را اگر کوئی اپنی نادانی میں آپ کو مس یوز کرنے لگے کہ بھئی فلاں اپنے اہل سنت تعلیم کے خلاف ایسے کرو، تو ایک لمحے کے لیے کم از کم یہ جرأت تو پیدا کرے کہ حضور اس میں دین کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ بڑوں کے درمیان تنازع ہے تو بند کمرے میں حل کر لینا اس کو، کیوں کسی کو آپ موقع دیتے ہیں کہ کوئی ہم پر ہنسے؟ جگ ہنسائی کا موقع کیوں دیتے؟ مجھے پڑوسی ملک میں بھی بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، انڈیا میں ہمارے ہاں، مطلب میں بڑے افسوس ہوتا ہے کہ بڑے ہوتے ہیں لیکن کام بعض اوقات بالکل چھوٹوں والے کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیجوں پہ ایک دوسرے کے خلاف بولنا اور اتنی غلیظ زبان استعمال کرنا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک عالم کو زیب تو نہیں دیتا، ایک رہنما کو تو زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے، چاہے اللہ کے لیے کیا ہو یا ذاتی اختلاف، لیکن سامنے اگر آپ کا ہم مسلک ہے، ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک لیڈر ہے، آپ بند کمرے میں کریں۔ ہم تو عام لوگوں کو کہتے ہیں، جیسے اب آپ ہیں کچھ ہیں، ہم کہیں گے کہ بھئی آپس میں اگر گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا بہو ساس کا ہو، خدا را بچوں کے سامنے نہ کریں۔ جب بچوں کے سامنے ہوگا لازم بات ہے بچے سیکھیں گے تھوڑا بہت، اور وہ غلط روش کی طرف جا سکتے ہیں۔ کسی ایک سے عقیدت قائم ہوگی، دوسرے کی نفرت بیٹھے گی، چہ جائے گی کہ وہ معاملہ کہ جو دین سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے اختلافات اگر اس طرح اسٹیجز پر ڈسکس کیے جائیں تو پھر اس سے خراب ذہن بنتا ہے، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور جو مجھے سن رہے ہیں پورے ورلڈ میں، آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ بعض اوقات لڑائی بڑوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ وائرس متبعین میں سرایت کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بڑے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو ماتحت ہوتے ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں۔ تو پھر ہماری قوت کیسے بنے گی؟ ہماری طاقت کیسے مجتمع ہوگی؟ اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھیں، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں، خود اہل سنت، یہ تیری مسجد، یہ میری، یہ تیرا آستانہ، یہ میرا آستانہ، یہ تیری تنظیم، یہ میری تنظیم، یہ تیرا ادارہ، یہ میرا ادارہ۔ یہ کیا ہے؟ اپنوں میں تیرا میرا کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اذیت محسوس کرتا ہے۔ یوں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، ہم سب کو درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ہمارا یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر میرے بڑے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں تکلیف محسوس کروں گا۔ کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان بڑے کو تکلیف پہنچ رہی، میں کہتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، دوسرے ادارے کا ہے، دوسرے آستانے کا ہے، خود بھگتیں گے۔ یہ جو ایک اجنبیت والا معاملہ ہے اپنوں کے درمیان بھی، یہ خطرناک ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنی الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں، میرے بچے جانتے، شروع سے میں نے ایک ایسا ماحول رکھا ہے، کوئی تنظیم کی بات نہیں کرے گا، کوئی آستانے کی بات نہیں کرے گا، سب صرف دین کی بات کریں گے۔ کسی بدعقیدہ کو گھسنے نہیں دیتا ہوں، صحیح العقیدہ بچے ہوتے ہیں، ہر آستانے کے، ہر تنظیم کے، ہر ایک سے عقیدت رکھنے والے، لیکن جب ہماری اکیڈمی میں داخل ہو جائیں گے تو آپ پھر یہ نہیں کہ میری تنظیم اور میرا آستانہ یہ باہر کیجیے گا، ہم منع نہیں کرتے کسی بھی، آپ سنی ادارے سے وابستہ ہیں، تنظیم سے اور آستانے سے، آپ کی مرضی، لیکن اکیڈمی میں آئیں، سب پیار و محبت سے رہیں گے، بالکل شیر و شکر رہیں گے۔ اور کبھی میرے رویے میں میرے بچوں نے محسوس نہیں کیا ہوگا کہ میں نے کہا جی یہ میرا پیر بھائی ہے اور یہ میرے ادارے کے اندر پڑا ہوا ہے اور یہ فلاں ہے تو اس کو قریب کر لو، دوسرے کو دور۔ نو، بالکل یکساں سلوک، یہ مسلمان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، بس۔ اب اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو کر کے دکھائیں۔ اور میں خود بھی احتیاط کرتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے کہ جو ہماری کسی تنظیم، کسی ادارے کے خلاف ہو، تو ہم ٹیچر کو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے کوئی ہرٹ ہو، خواہ پیار محبت سے۔ ہمارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں، علم سیکھ کر جائیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ ماحول ہمیں اجتماعی طور پہ بنانے کی ضرورت ہے، انفرادی طور سے کام نہیں چلے گا۔
اس لیے کم از کم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہرگز ایسا نہ کریں کہ ایک پوسٹ آپ کے پاس آئی کسی عالم کے بارے میں اور سیو العقیدہ عالم کے بارے میں اور آپ تحقیق کیے بغیر صرف یہ سوچ کر کہ میرے آستانے والے، میرے ادارے والے اور میری تنظیم والے نے پوسٹ بھیجی ہے دوسرے کے خلاف، تو اب تو میں ادھر کا ہی ساتھ دوں گا، اور آپ بدنام کرنا شروع کر دیں، اسے آگے فارورڈ کر دیں، اس کو گروپس میں ڈال دیں، اس پہ کمنٹس دو، ایک شخص کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں تباہ ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، پیار محبت کا ماحول بنا کر رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے درمیان کامیابی ہیں، ورنہ ہم ناکامی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت پذیر ہو گئے۔ مراد کیا ہے؟ کیا اللہ میرا رب ہے، اس کے بعد پھر جو اللہ نے ارشاد فرمایا عقیدے کے بارے میں وہ عقیدہ اختیار کیا، عمل کے بارے میں عمل اختیار کیا، مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ کہہ کر وہ شرابیں پی رہے ہیں، کہ زنا کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کو رب کہہ لیا تو بس اب رب جو فرمائے گا وہ کریں گے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو موت آتی ہے تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں۔ اب یہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، دوست احباب رو رہے ہیں، دنیا سے جدائی کا لمحہ آ چکا ہے۔ اس قبر، وہ قبر جس کے بارے میں سنا تھا کہ بڑا اندھیرا ہوتا ہے، چھوٹی سی قبر، دوسروں کو اتارا تھا، اب عنقریب ہمیں اتارا جائے گا، تو یہ کیفیت بدلتی ہے، خوف آتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، گھر والوں سے جدائی کا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ مردہ سب محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اسے مکمل شعور حاصل ہوتا ہے، وہ روتا بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف لے کر جاؤ۔ تیزی سے مراد بہت تیز نہیں لیکن بہت سلو بھی نہیں، کہ اگر وہ نیک ہے تو اسے جلدی اس کی منزل تک پہنچاؤ، اور اگر بد ہے تو جلدی اپنے کندھے سے اتارو اس کو۔ اور اسی روایت کے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ برا ہوتا ہے، کافر جیسے یا کوئی گناہ گار، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اگر وہ لوگ آواز اس کی سن لیں تو وہیں مردے کو پھینک کے بھاگ جائیں۔ تو اس کا مطلب اس کو شعور ہوتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، بن قریب قبر میں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے موت آنے کا اور موت کے بعد کا، کہ شدید صدمہ، غم، پریشانی۔ ایک دنیا جس میں 40-50 سال رہ کر یہاں کا عادی ہو چکا تھا، اب وہ دنیا بدل کر ایک اور دنیا میں جا رہے ہیں جہاں سارے مردے ہیں، کوئی عمل نہیں کر سکتے، عذابات میں مبتلا ہے، کچھ خوش و خرم ہیں، اس دنیا میں جانے والے ہیں۔ وہ دنیا جہاں آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، فرشتوں کو نازل ہوتا ہے انسان دیکھ رہا ہے، جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آسمانوں کے پردے کھول دیے گئے ہیں۔ قبر میں لیٹے گا، منکر نکیر سوال کریں گے، بولیں گے اوپر دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی، نیچے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی اس دنیا میں۔ تو ایسے میں پھر ایک نیک آدمی کا دل بھی گھبرائے گا، لیکن چونکہ اس نے نیک عمل کیے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا، وہ ذرا غور سے سنیں۔ وہ لوگ جو دین پر استقامت حاصل کرنے والوں کو بعض اوقات مشورے دیتے ہیں، یار تم نے تو جوانی کو روگ لگا لیا، ارے یار تھوڑا بہت اتنا سختی کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت عیش کرو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بعض اوقات تو معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جس طرح ہم نے اپنی پوری جوانی آوارہ گردی میں گزار دی نا، نفس کی خواہشات کے تابع ہو کر، اور پھر آخر میں داڑھی بڑھا کے ہم نے حج کر کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، تم بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہو۔ اب یہ روگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آخری ٹائم میں آ کے کرنا۔ ابھی کائرہ صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اسامے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دیکھو جوان بچہ تھا نا، اچانک ہو گیا۔ تو کیا موت یہ دیکھتی ہے کہ کوئی جوان ہے، کس سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کے والد کا کیا رینک ہے، کیا عہدہ ہے، کچھ دیکھتا ہے؟ نہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک دم ایسا ہوتا۔ تو اس لیے جو لوگ دینداروں پہ تنقید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو جوانی ہے، ذرا عیش کر لو پھر بعد میں دیکھا جائے گا، وہ بچیاں جو برقعے والی بچیوں کا مذاق اڑاتی ہیں، جو نماز پڑھنے والی بچیوں کا مذاق اڑا کر کہتی ہیں تم تو ملانی بن گئی ہو، اتنی بھی زیادہ نہیں ہے دین کے اندر سختیاں،
وہ مرتے وقت کیا کریں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور یہاں کیا ہو رہا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، تم بالکل خوف نہ کرو۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ اب آگے کی منزل تمہارے لیے آسان ہے، کیوں خوف زدہ ہوتے؟ ولا تحزنوا، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کا غم نہ کرو۔ تفسیر کہتی ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فکر مت کرو، تم تو چلے گئے، تمہارے گھر والوں کی کفالت ہم کریں گے، ان کی حفاظت ہم کریں گے، تمہاری نیکیوں کا صلہ تمہاری اولاد اور تمہارے گھر والوں کو اس طرح دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے بشارت دو اس جنت کی کہ جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، تمہیں بشارت، تم جنتی ہو، جنت میں جاؤ گے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے۔ جب دوست پیچھے ہٹ گئے، ہم نے ایسے دوست بنائے ہوتے ہیں نا، آوارہ گرد، شرابی، جواری، زانی، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے، گالیاں بکنے والے۔ اپنے دوستوں سے معلوم کیجئے گا تجھے نماز جنازہ آتی ہے، کس طرح پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا آتی ہے تمہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کہے گا کہ نہیں، تو اس سے پوچھے گا تو میرا کیسا دوست ہے، جب میں اگر اچانک مر گیا تو میری نماز جنازہ تک نہیں پڑھے گا۔ تو یہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، فاسق فاجر دوست احباب، جن کے لیے ہم اپنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی مروت میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ نیک آدمی کے کام کون آئے گا ایسے نازک وقت میں؟ فرشتے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ کہاں پر؟ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اب ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، تم بے فکر رہو، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پیچھے تمہارے گھر والوں کی کفالت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو ایک نیک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، غیب سے ان کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اور فرشتے اس شخص کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں نا، کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی قبر پر ٹھہرو اور اس کے لیے استغفار کرتے رہو، وہ قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں ہے۔ تو میرے وہ خاص طور پہ جو مجھے سن رہے ہیں آپ میں سے بھی اور پورے ورلڈ میں، جو اپنے اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کریں، دل چاہتا ہے اس سے بھی لذت حاصل کریں، دل چاہتا ہے اس مقام پر بھی جائیں، دل چاہتا ہے اس سے بھی دوستی کریں، لیکن شریعت کے تقاضے آڑے آ جاتے ہیں تو ہزاروں نفسانی خواہشات کو انسان روکتا ہے۔ یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ بشارت ہو آپ کے لیے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد بہت بڑی بڑی راحتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس اخروی زندگی میں ہر وہ چیز ہے جس کی تمہارا نفس خواہش کرے، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جس کو تم طلب کرو گے، جس چیز کو تم چاہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کو دنیا کی ہر نعمت جنت میں دی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا خطرہ گزرا، اور وہاں وہ جس چیز کی تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیک انسان جنتی ہوگا، وہ جنت کے تخت پہ لیٹا ہوگا تو اس کو آسمان جنت کے پر کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کا دل چاہے گا کاش یہ بھن کر میرے سامنے آ جائیں، بس جیسے ہی سوچے گا وہ بھنا ہوا اس کے سامنے ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں بغیر آگ کے بھنا ہوا، یعنی اسٹیم روسٹ، اندر تک وہ گلا ہوا ہوتا ہے، سرائیت۔ آگ پہ بھونے نا تو اوپر سے پک جاتا ہے، اندر سے تھوڑا کچا رہ سکتا ہے، لیکن جو اسٹیم روسٹ ہوتا ہے وہ اندر تک اس کی آہستہ آہستہ آنچ پہنچ کے بڑا بہترین، اور وہ ہوگا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار شدہ، وہ کھائے گا، جب اس کا دل بھر جائے گا تو وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ ایسے ایک درخت کے نیچے ایک جنتی لیٹا ہوگا، اس کی شاخ پہ ایک پھل نظر آئے گا، اس کا دل چاہے گا کاش یہ پھل آ جائے، شاخ جھک جائے گی بالکل یوں، وہ آرام سے پھل کو توڑے گا، کھائے گا، جب چھوڑے گا پھر ثابت ہو جائے گا، پھر چھوڑے گا، پھر شاخ میں لگ جائے گا، پھر شاخ اوپر چلی جائے گی۔ سوچئے کیسے مزے۔ بہت سے بچے ہیری پوٹر دیکھتے ہیں نا، وہ اڑ رہے ہیں جی، وہ جھاڑو پہ بیٹھ کے اڑ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا، بڑے خوش ہوتے ہیں بچے۔ یہ تو فرضی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، کیمرہ ٹرک ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو جنت میں بیان فرمایا۔
ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں ہمارے لیے گھوڑے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اڑنے والا گھوڑا ہوگا، تم اس پر بیٹھ کے جہاں چاہو گے وہ تمہیں اڑا کر لے جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ سرکار مسکرائے، فرمایا کہ ہاں، ایک شخص خواہش کرے گا کہ کاش یہاں کھیتی باڑی ہو، کسان ہوگا کوئی، تو جیسی وہ سوچے گا بیج آ جائیں گے، وہ جیسی ڈالے گا ایک دم اگ کے فصلیں تیار ہو کے خود ہی کٹ کے گڈھے بن کے موجود ہوں گے سامنے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہوگا؟ اور سرکار سمجھ گئے تیسرا کھڑا ہوگا، کہے کہ وہ ہوگا فلاں ہوگا، سرکار نے فرمایا ہر وہ چیز ہوگی جو تم چاہو گے۔ تو ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں یہاں پہ، کوئی بھی گناہ کر لیں اس کی وقتی لذت، اس کے بعد ندامت، پچھتاوا، افسوس، ایک پریشر، ایک آدمی مطلب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کیسے اس کا حساب دوں گا، میں نے غلط کر لیا، بے رونقی، نور سلب ہو جاتا ہے، عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے، چچڑاپن غالب ہو جاتا ہے، انسان بڑوں سے بدتمیزیوں پر اتر آتا ہے، یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ تو تھوڑی سی لذت کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی مشقت اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے نجات اور آزادی کو حاصل کیا جائے۔ اس لیے نیک بننے میں ہی بہت ہی آسانی ہے اور فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اخلاقیات فرماتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، یعنی نیک ہو اور کہ یار آؤ اللہ کی طرف ہو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، گالی مت دو، خراب کام نہ کرو، حلال کماؤ، یہ فراڈ نہ کرو، وقتی طور پہ پیسہ آ بھی گیا تو یہ قبر کے سانپ اور بچھو ہیں، ان سے دور رہو، پیاری بات کہے۔ وہ عاملہ صالحا، اور صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو بھاشن دے اور خود بھول جائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ دیکھیں اسلوب کتنا خوبصورت ہے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور پھر یوں بھی کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، کیونکہ یہ کام تو کافر بھی کرتا ہے بعض اوقات، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ بھی اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شرط کیا ہے؟ خود مسلمان بھی ہو۔ وما تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، ہمیشہ بدلہ ایسی چیز سے دو جو اس کے مقابلے میں بہتر ہو۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں منع کرے تم اس کو عطا کرو۔ تو جواب میں اچھی چیز دینی چاہیے، یہ ہے کمال۔ ہمارا اصول کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنے ساتھ برائی کرتا ہے نا، 7 نسلیں کنگال دیتے ہیں ہم تو، کوئی ایک کرتا ہے ہم تو 7 مارتے، ایسا جواب دیتے ہیں دانت توڑ دیتا ہوں میں تو، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال کیا ہے؟ اچھی بات کہے انسان، عفو درگزر کرے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تو جب تم ایسا کرو گے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ گہرا دوست۔ یہ بہترین اصول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے میں میاں بیوی کو لیتا ہوں، بیوی کہتی ہے میرے ساتھ صحیح چلو گے تمہارے ساتھ صحیح چلوں گی، میرے ساتھ زیادتی کرو گے پھر میں بھی اپنا رنگ دکھاؤں گی، اور شوہر کہتا ہے تو میرے ساتھ صحیح چل تو پھر میں اچھا شوہر بنوں گا، ورنہ میں بھی بڑے باپ کا ہوں، پھر سوچ لے کیا کروں گا۔ اب اگر بیوی نے بدتمیزی کی، جواب میں شوہر خاموش ہو جائے، بردباری کا مظاہرہ کرے اور پیار سے کہہ دے تم ڈانٹتے ہوئے بھی بہت اچھی لگتی ہو اور جب پیار سے بات کرتی ہو تب بھی بہت اچھی لگتی ہو، یہ لو 1000 روپے میری طرف سے انعام۔ مجال ہے جو بیوی جواب میں دوسری بات کہتی ایک دم ٹھنڈی ہو جائے گی، ایک دم میں تو مذاق کر رہی تھی، اللہ میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے۔ لیکن ہم اگر بیوی تھوڑا سا بھی تلخ بولتی ہے ہم کہتے ہیں تیری وہ میں باہر نہیں چھوڑتا کسی کو، تو ٹکر ماری ہو گئی جا کے گری ہے دیکھا، اب وہ بھی جواب ہے تو پھر کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہوگی۔ لیکن اگر ہم اچھا رویہ رکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایسے ہو جائیں گے جیسے گویا کہ گہرے دوست، اس سے پیار بڑھتا۔ ایسے کو شوہر زیادتی کرتا ہے زوجہ کو چاہیے خاموشی اختیار کرے، یہ نہیں کہ آپ بھی جواب میں بدتمیزی کریں۔ بعض اوقات بہنیں کہتی ہیں اس سب کب تک میں برداشت کروں، میرے شوہر یوں کرتا
بھائی غور کر لیں کہ کچھ چلے میں سمجھتا ہوں 98% مرد کی غلط، 2% تو آپ کی بھی ہوگی. ایسا تو کوئی شوہر بے وقوف نہیں. ہمیں جب کوئی مسئلہ بتاتا ہے مفتی صاحب میری بیوی روٹ کے دیکھیں میکے جا کے بیٹھ گئی ہے، کیا وہ گناہ گار ہو رہی ہوگی؟ تو میں یہ نہیں کہتا گناہ گار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میں کہتا ہوں پہلے مجھے یہ بتاؤ وہ گئی کیوں تھی، تمہارا کیا قصور تھا یہ بتاؤ. ایسے تو کوئی عورت اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتی، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا غلطی کی تھی، میں اس کو وہیں پکڑتا ہوں. ایسی کوئی زوجہ یہ کہتی ہے میرا شوہر مجھ پہ توجہ ہی نہیں کرتا، بے پرواہ ہے، گھر میں آتا ہے تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، خبریں دیکھ رہا ہے، میری طرف توجہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بہن مجھے پہلے بتائیے کہ وہ اس پوزیشن تک پہنچا کیوں ہے. یہ میری بہن اچھی طرح سمجھیں گی، بعض اوقات اپنی مختلف غلطیوں کی بنا پر شوہر کو فیڈ اپ کر دیتی ہیں، بدتمیزیاں کریں گی. شوہر کہے گا بھائی یہ نہ کرو، وہی کام ضد میں کریں گی. شوہر کہے گا جلدی اٹھو، دیر سے اٹھیں گی. شوہر کہے گا ناشتہ لے آؤ، ناشتہ نہیں لائیں گی. شوہر کہے گا بھائی آہستہ بات کرو، زور سے بات کریں گی. اس کے بعد اب وہ اندر بھرتا رہتا ہے نا، غضب بھرتا رہتا ہے، غصہ بھرتا رہتا ہے. پھر کبھی وہ ایک لائن نمک اس میں زیادہ ہو گیا، شوہر نے نمک زیادہ پہ ڈانٹ دیا، بڑے بھولے پن سے کہیں گے مفتی صاحب میں نے کچھ نہیں کیا تھا، تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تھا، اتنا مجھے ڈانٹا ہے اور 2 تھپڑ مارے. میں فوراً پوچھتا ہوں کہ کیا یہ واقعی یہ اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے تھے کہ مجھے وہ بتاؤ. خالی نمک زیادہ ہونے پہ ایک دم شوہر نہیں کرے گا، پہلے کے غصے ہوتے ہیں جو دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسی کسی بھی جگہ پر پھٹ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کے لیے تیار نہیں. بیوی بھی اپنی جگہ کھڑی ہے اور شوہر بھی، کیسے گھر اچھا بنے گا، درگزر کر. اور میں مردوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو عورتوں پہ فوقیت دی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ فوقیت اس کو دی جاتی ہے جو برداشت میں زیادہ ہوتا ہے، طاقت میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو عورتوں پہ بڑا رکھا ہے تو پھر آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، چھوٹے پن کا نہیں. ہم میں زیادہ صبر ہونا چاہیے، ہم میں زیادہ برداشت ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 فٹ سے اونچا قد، لمبے چوڑے آدمی، بہادری آپ نے دیکھی. سرکار نے منع کیا تھا مکے میں کوئی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرے. آپ نے کہا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. کہا تو پس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں. گئے کعبۃ اللہ کے سامنے، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کسی کی ہمت ہے آئے سامنے، جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے میرے سامنے آ جائے. سارے کافر دب کر رہے، ایسے بہادر آدمی. وہ بہادر کہ سرکار فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جائے اگر شیطان اس راستے سے آ رہا ہوتا تو راستہ بدل لیتا. لیکن جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو ایک دن زوجہ نے گفتگو کرتے ہوئے کوئی جواب دیا کسی بات کا. کہا کہ تم نے مجھے جواب دیا، جب مکے میں تھی تب تو تم لوگ ایسے جواب نہیں دیتی تھی، ہماری باتیں سنتی تھی، اب تم نے مجھے جواب دیا. تو زوجہ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ انصار کی عورتیں انصار صحابہ کو جواب دیتی. کہا اچھا. سرکار کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ آج میری زوجہ نے مجھے جواب دیا ہے. مکے میں تو ہم ان پر غالب تھے. سرکار مسکرا دیے اور سرکار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ استعمال کرو، سیدھے کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی. کتنی پیاری تعلیم ہے. سرکار نے تو فرمایا اچھا تو دانت کیوں نہیں توڑ دیے تم نے؟ ہمارے رشتے دار تو یہ مشورہ دیتے ہیں نا، بیٹے رہے گا نا آج تم بیوی بدتمیزی کرتے ہیں تو تم نے سن لی، ابے نہ مرد مکہ کیوں نہیں مارا، ایک تھپڑ مارتا الٹے ہاتھ کا. ان عورتوں کو قابو میں رکھنے کا ہی طریقہ ہے. ماشاء اللہ ان کی سن لو، گھر خراب کر لو اپنا، مارو ناکیں توڑ دو، آنکھیں پھوڑ دو، کاڑی بیوی ساتھ جاری ہوگی، اچھا لگے گی کوئی؟ خدا کا خوف کرو، پیار محبت سے سمجھاؤ. اور اگر بیوی بدتمیزی کو اتری ہوئی ہے، نہیں مانتی، ترک کلامی برداشت کرو، بند کر دو زبان، کوئی بات. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا نا، اس کے دل میں خیال ڈالے گا میں کیا کر رہی ہوں، میرا شوہر میری سن رہا ہے اور میں بدتمیزیاں کرتے جا رہی ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا یہ طریقہ رکھیں. اگر زوجہ، خاص طور پہ میں آپ کو یہ ایک گر بتا رہا ہوں کہ اگر زوجہ کوئی بدتمیزی کر لیتی ہے، کوئی ایسا کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ فوراً یوں پیار سے بولیں کہ تو غصے میں بھی کتنی خوبصورت نظر آتی ہے، بہت اچھی لگی، اور ہاتھ اٹھا دیں اللہ میرے زوجہ کو عزت دے، احترام دے، اس کو اور خوبصورتی دے، اسے کوئی غم نہ پہنچے. سامنے دعائیں دینا شروع کریں. دیکھیں 2 منٹ میں موم ہو جائے گی. پھر اس کو لے جائیں، ذرا باہر کے کھانا نہ کھلا دیں، کوئی رات سونے کا سیٹ لے کر دے دیں، کوئی باہر سے تحفہ لا کر دے دیں، سب سے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں، آپ چاہیں گے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دوں، میں کیوں چھوٹے باپ کا بنوں، پھر اللہ نہ کرے ایک وقت آئے گا کہ گھر میں طلاق کی نوبت آئے.
اور خرابیاں پیدا ہو. اس لیے سب سے پہلے تو یہ. اس کے علاوہ پھر دوستوں کا آپس میں کہ جیسے دوست بھی اگر بعض اوقات تلخ کلامی ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً ساری دوستیاں سارے احسانات بھلا کر ایک دم گالی گلوچ پہ اتر آئے. میں نے دیکھا ہے بہت قریبی دوست ہوں گے, کوئی ایک بات پر ایک دم جھگڑا ہوا اور گھوسے چل پڑے, وہ مار کٹائی شروع. ابھی یار یہ تو کل تو بہت قریبی دوست ہے, 2 منٹ میں اور دور ہو گئے. اس کے برعکس اگر چلو اس نے بدتمیزی کی برا کا برداشت کر لے, نکل جائیں, سامنے سے ہٹ جائیں, 1-2 دن اس کو چھوڑ دیں, سوچنے کا موقع دیں. انشاءاللہ خود فون کرے گا, میں معذرت چاہتا ہوں, واقعی غلط کر دیا میں نے. اور اسی طرح اپنے دشمن کو بہترین جواب جو ہے وہ ہے خاموشی. میرے آقا نے کیا کیا؟ صبر کیا نا. میرے آقا نے تو یہ نہیں کیا کہ اپنے دشمنوں کو اسی کی لینگویج میں جواب دیا ہو. ایک مرتبہ یہود آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. السلام کا مطلب ان کے ہاں یہ تھا کہ یہ لفظ بد دعائی جملہ تھا, اللہ آپ پر موت طاری کرے. میرے سرکار نے فرمایا وعلیکم, صرف اتنا فرمایا وعلیکم. ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی ان کی بات. کہا کہ اللہ ان یہود پر لعنت نازل فرمائے, یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں. سرکار نے شاد فرمایا عائشہ یہ آپ نے کیا کیا؟ عائشہ صلی اللہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اگر انہوں نے میرے لیے دعائیں ضرر کی ہے, ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی, میری دعا ان کے خلاف قبول ہوگی. کیونکہ وعلیکم مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا کر دے. کتنا نفیس جواب دیا آپ نے. دیکھا ہمارے سرکار نے سمجھایا عائشہ آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے, ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیں. یہ اگر گالیاں دیں ہمیں شستہ انداز سے جواب دے کے ان کو لاجواب کرنا ہوگا. یہ ہوتا ہے بہترین طریقہ. تو اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے اس کو بہت پیارے انداز سے جواب دیں حتی الامکان, تو انشاءاللہ آپ ہی کے اللہ تعالیٰ عزت بڑھائے گا اور وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا. ایک اور آیت ہے اگلی 46 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. بہت ہی پیارا اصول اللہ نے اس میں بیان فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے. اور اللہ اور تمہارا رب اے حبیب آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. مطلب کیا ہوا؟ اگر میں اور آپ نیک عمل کر رہے ہیں, کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں, فائدہ ہمیں پہنچے گا نا. نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, یہ سمجھ لیں وہ چیک ہیں جو آخرت میں کیش ہوں گے. یہ چیک مل جاتا ہے میں گویا کہ آخرت میں کیش ہوں گے. اور اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں اس کا وبال ہم پر ہے, ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اگر ہم نمازیں نہ پڑھے, روزہ نہ رکھیں, اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس میں بڑا پیارے انداز سے سمجھایا گیا کہ اگر آپ اور میں فرض کر لیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, تہجد گزار ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے بھائی جان. یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر آزمائش آ گئی تو پھر اللہ سے اس طرح کا دبا دبا شکوہ, اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تو ایسا کر رہا ہے. ارے بھائی اللہ پہ احسان کر رہے ہیں, اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو احسان کیوں جتا رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ آپ نہ کریں عبادت, پوری دنیا عبادت نہ کریں, اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے جب سے پیدا کیے گئے حالت قیام میں ہیں, وہ کھڑے ہو کر ذکر کر رہے ہیں. بعض حالت رکوع میں ہیں تو ہمیشہ کے لیے رکوع میں ہیں, بعض حالت سجدہ میں ہیں تو وہ سجدے میں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. کیونکہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. حالت رکوع میں ان کو کوئی تھکن ہی نہیں ہوتی, بس رکوع میں ہے اور تسبیحات بیان کر رہے ہیں. اسے کیا کمی ہے؟ اتنے فرشتے کچھ انتہائی. سرکار نے فرمایا سفر معراج میں بیت المعمور پر پہنچا. یہ 7ویں آسمان پہ, یہ ایک روایت میں 6ٹھے آسمان پہ ایک مکان ہے جو بالکل کعبۃ اللہ کے مقابل ہے, اور اسی طرح اس کے گرد فرشتہ طواف کرتے رہتے ہیں. سرکار نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو ایک مرتبہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا. یعنی اتنے کثرت سے فرشتے ہیں, 70,000 فرشتے طواف کر کے گئے, نئے 70,000, پھر نئے, قرآنوں کو موقع ہی نہیں ملتا. آپ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے عبادت گزار ہیں, معصوم مخلوق کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں. آپ اور میں اگر عبادت چھوڑ دیں گے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق ہمیں پڑے گا, وبال ہم پر ہے. اس لیے جو نیک عمل کرے تو کوئی عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہو, کوئی اللہ پہ احسان نہیں. اور کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا کچھ بگاڑ دوں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, وبال ہم پر ہوگا. لہٰذا ہمیں انتہائی دیانتداری کے ساتھ نیک عمل کرنے چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
عذاب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک مختصر سی آیت اور لے لیتے ہیں، یہ سورہ شورى کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، بس اے لوگو جو کچھ تمہیں کچھ بھی شے دی گئی ہے تو یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ جو اہل علم مجھے سن رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فما اوتیتم من شیء، نکرہ لے کر آیا، اور یہاں جو لفظ کے اوپر شیء کے اوپر تنوین ہے، یہ تنوین تقلیل ہے۔ یہ وہ ہوتی ہے کہ جب کسی اسم پر آتی ہے اس کا جو معنی نکل رہا ہوتا ہے نا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس میں بہت کمی ہے۔ تو مطلب کیا ہے، تمہیں دنیا میں جو تھوڑی بہت اشیاء دی گئی نا، تھوڑی بہت، بالکل تھوڑی سی، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ دو چیزیں درمیان کر دیں، ایک دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، عارضی ہے، زندگی ختم، یہ بھی ختم، اور دوسرا یہ بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو ارب پتی بنایا نا اللہ نے، آخرت کے مقابلے میں یہ بھی بہت تھوڑا سا ہے۔ چنانچہ اس کے مقابل بیان فرمایا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے مقابلے میں بہتر اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا ہے، زیادہ باقی رہنے والا۔ اب دیکھیں تقابل کیسا، جو دنیا میں دیا گیا وہ عارضی اور تھوڑا، اور جو آخرت میں دیا گیا وہ اس سے بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن ختم ہو جانے والی، اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی، تب بھی عقل مند کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار نہ ہوتا کہ مجھے عارضی سونے پر باقی رہنے والی مٹی کو فوقیت دینی چاہیے، جبکہ معاملہ الٹا ہے۔ یہ عارضی مٹی ہے اور وہ دائمی سونا ہے، اور انسان اس عارضی مٹی کی وجہ سے اس دائمی سونے سے محروم ہو جاتا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے پھر بھی وہ کہتا ہے ہم ہیں عقل مند۔ وہ دینداروں کو کہتا ہے یہ ہیں بے وقوف بدھو، داڑیاں رکھ لی ہیں، امامیں پہن لی ہیں سر پہ، ہماری طرح کوئی دنیا میں ترقی نہیں کی۔ یہ سب بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، مولوی ملا، ایسے ایسے الفاظ کہیں گے تاکہ لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو، اور بچے بھی کہیں گے ملا کوئی بری چیز ہوتی ہے، مولوی کوئی بری چیز ہوتی ہے، ایسے الفاظ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اور بیٹا اگر تم نے مولویوں کے ساتھ رہو گے کبھی ترقی نہیں کرو گے۔ اپنے ابا کو دیکھو، حرام کھا کھا کے کیسا تمہارا ابا اللہ شہیم ہو چکا ہے، تمہارے ابا نے نمازیں قضا کی ہیں، روزے قضا کی ہیں، لیکن دنیا میں دیکھو کیسے ترقی کی ہے۔ تمہارا باپ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، آپ عقل مند نہیں ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہے۔ جو نبیوں کا راستہ اختیار کرے وہ بے وقوف ہوگا، جو صحابہ کا راستہ اختیار کرے وہ بے وقوف ہوگا، جو اولیاء کا راستہ اختیار کرے وہ بے وقوف ہوگا، جو اللہ کی رضا والے کام کرے وہ بے وقوف ہوگا۔ اگر آپ کے نزدیک ہے تو انتظار کریں دا ڈے آف ججمنٹ کا، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے ہم اسی شخص سے بالکل دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن کرتے ہیں، بتاؤ جس شخص نے اللہ کی فرما برداری کی میدان معاشر میں ذلیل و رسوا ہوگا، یا وہ شرمندہ ہوگا جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی؟ فرما برداری کرنے والا سرخرو ہوگا یا نافرمانی کرنے والا ذلیل ہوگا؟ جواب دو، کیا بولے گا؟ اسے جواب دینا پڑے گا کہ نہیں، جو نافرمانی کرے گا تباہ ہوگا۔ میدان محشر میں نیک عمل کرنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کا چاچا، آپ کا ماما، آپ کا تایا، آپ کا پھوپھا، آپ کا خالو، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات اگر کرنے لگے نا بچہ تو ماں باپ منع نہ کر رہے ہو تو یہ پہنچ جاتا، یہ کیا ہو گیا تمہارے بیٹے کو؟ بس وہ تھوڑا دینی ماحول میں جانے لگا ہے نا، ارے بھائی پیچھے رہ جائے گا، بلاؤ میں سمجھاتا ہوں۔ تو وہ سمجھانا، بھاشن دینا شروع کریں گے، دیکھو بیٹا کچھ دنیا کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، گھر والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تم نیک عمل کرو، تھوڑا بہت کرو، زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ، لیکن جب دنیا کی طرف آؤ تو ہماری طرح ناک بند کر کے پورے دریائے دنیا میں غوطہ زن ہو جاؤ بیٹا، ایسا کہ پھر باہر ہی نہ نکلو، لیکن دین میں زیادہ آگے نہ جانا، نقصان ہوگا۔ وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں بچوں۔ میدان محشر میں ان لوگوں کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھیے گا، شرمندگی سے ان کے بدن کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، ہم نے کیا کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو ان کو کہہ دینا کہ شام کو تو میں نوکری دلواؤں گا، ان کا یقین اس پر پختہ ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر ان کو اعتماد نہیں ہوتا، اس میں شک میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ اس لیے ایسے لوگوں کی بات ہرگز نہ سنیں، اللہ کے وعدوں پر اعتماد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بالکل مختصر ہے، جو کچھ تمہیں دیا بہت کم ہے، آخرت میں بہت زیادہ ہے، اور یہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لائیں۔
اپنے رب پر بھروسہ کریں. والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. والفواحش، اور فحش چیزوں سے. فحش ذہن کا بھی ہوتا ہے، گندا سوچنا، جان بوجھ کے گندی پکچر ذہن میں لانا، گندا منظر لانا، خراب قسم کی باتوں کو سوچنا. اسی طرح مرد کے لیے کسی اجنبی عورت کے بارے میں سوچنا، یا عورت کا کسی اجنبی مرد کو اپنے ذہن میں لا کر اس کے بارے میں سوچنا، یہ سب فواحش میں داخل ہے. کانوں کا فحش، آنکھوں کا فحش کیا ہے؟ بد نگاہی کرنا، گندے منظر دیکھنا. کانوں کا فحش کیا ہے؟ بری باتوں کو سننا. زبان کا فحش کیا ہے؟ خراب قسم کی باتیں کرنا، الٹے سیدھے جوکس، گندے جوکس، گالیاں بکنا، عورتوں کی باتیں، خراب قسم کی باتیں. پھر اسی طریقے سے دیگر اعضاء کے فحش کو آپ قیاس کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنت ان کے لیے ہے، آخرت ان کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ کبھی غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. بیوی پہ غصہ آئے معاف کر دو، شوہر پہ غصہ آئے معاف کر دو، ماتحت پہ غصہ آئے معاف کر دو، اپنے افسر پہ غصہ آ جائے معاف کر دو، دوست پہ غصہ آئے معاف کر دیں. ان لوگوں کی شان یہاں بیان ہوگی، بڑی بات. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اور کتنی امپورٹنٹ بات، وامرہم شوری بینہم، اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو اہم ہو، اس میں آپس میں مشاورت کرتے ہیں. ہمیشہ عادت بنائیں، مشورہ کریں. میں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کریں. اور مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو دینی علوم میں بھی اس کے پاس دینی علوم بھی ہوں اور دنیاوی علوم بھی ہوں، سمجھدار ہوں، اس سے ہمیشہ مشورہ کیا کریں. ایسے نہیں کہ مطلب یہ کہ جیسے بہنیں ہیں تو کوئی پڑوسن سے مشورہ کر لیا، کسی کزن سے کر لیا، اور آپ اگر مرد حضرات ہیں تو کسی دوست سے کر لیا، کسی ایسی عام رشتہ دار سے کر لیا. وہ تو غلط مشورے ملیں گے. صحیح انسان سے مشورہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کا دور تو بڑا اچھا تھا، لیکن آپ کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ان کے زمانے میں ہم جیسے مشورہ دینے والے تھے، اور ہمارے زمانے میں تم جیسے مشورہ دینے والے، اس لیے ایسے مصیبت آئی. تو یہ مشیر ہی تو مرواتے ہیں. جیسے آج کل ایک ماشاءاللہ وزیر صاحب بہت زبردست مشیر بنے ہوئے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دو، اور یہ مار دو اور وہ مار دو. یہ مشیر مرواتے ہیں، یہ بدنام کرواتے ہیں، کر کچھ بھی نہیں سکیں گے. اور خواہ جتنا بھی دینی طبقہ اس کو اپنا مخالف بنانا، ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالنا، ان کو اپنے خلاف کرنا، کوئی سمجھداری کا کام نہیں. اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنا تھنک ٹینک بہت اچھا بنائیں. اسی طریقے سے ہمارے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کی تباہی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مشیروں پر. اگر دو بڑوں میں جھگڑا ہو جائے تو مشیر کو چاہیے کہ وہ اچھا مشورہ دے، حضور ختم کر دے، کوئی بات نہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ختم کریں. نو، بلکہ وہ آ کے کہتے ہیں حضور آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ اب انہوں نے خوب گرم ہو گیا، اچھا وہ تو ایسا 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 ایسا. اب ادھر چلے جائے گا، حضور اب پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ لڑوا کے پھر دیکھتے لڑ رہے آپ، شاش لڑو اور بولو، تقریریں کرو خلاف. ارے بھائی ایسے نکمے مشیروں کو کبھی پاس نہ رکھیں، ہمیشہ اچھے مشیروں کو رکھیں، ہمیشہ کامیاب ہو. تو ہر چیز کے لیے مشورہ طلب کریں. یہ ایک اچھے لوگوں کی نشانی بیان کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی کی طرف سے کوئی سرکشی پہنچتی ہے، هُمْ يَنْتَصِرُونَ، تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو جائز بدلہ ہے وہ لینا جائز ہے. لیکن ابھی آگے دیکھیں کیا فرمایا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. ارشاد فرمایا بدلہ تو لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی سے ہوگا. کسی نے اگر منہ پہ تماچا مارا ہے، آپ بھی تماچا مار سکتے ہیں، لیکن اتنی ہی طاقت سے اور اتنی ہی تکلیف پہنچائیں جتنی اس نے آپ کو پہنچائی ہے. ناپ تول کر سکتے ہیں آپ؟ بولیے نہیں کر سکتے نا. اگر بیوی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے آج میرا دل توڑا، میں بھی توڑوں گا. اس نے کن الفاظ سے توڑا ہے، آپ کون سے الفاظ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کتنی باتیں کی تھیں، آپ کتنے جملے کہہ رہے ہیں؟ مماثلت کیسے قائم کر سکتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن کیسے؟ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی سے. اسی لیے آگے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور بدلے کے بجائے اگر کسی نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. معاف کر دو، بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کرو. کسی بزرگ کا کتنا پیارا قول ہے، فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں مظلوم پہنچو، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم انتقام اور بدلہ لے کر ظالم بن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو. کیونکہ جب ہم بدلہ لیتے ہیں تو بعض اوقات زیادہ لے لیتے ہیں. کیوں انس بیٹا؟ ہوتا ہے صاحب. مثلا اگر بڑے بھائی نے کچھ کہا، آپ نے جواب میں گھسا مار دیا اس کو اور کہا میں نے تو بدلہ لیا ہے. اس نے تو خالی لفظ بولا اور آپ نے تھپڑ مار دیا. اس نے آپ کو ایک چھیڑا، ایک جملہ بولا، آپ نے 6 جملے بول دیے. یہ تو پھر بڑھ گیا نا بدلہ. پہلے آپ مظلوم تھے، لیکن جب آپ نے بدلہ لیا اور زیادتی کے ساتھ لیا تو آپ ظالم ہو گئے اور وہ مظلوم ہو گئے. اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خاندانی لڑائیوں میں، دیگر چیزوں کے اندر اس پر توجہ کرنی چاہیے. تو بس ہم اسی پر آج اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں ایک اور بات بیان فرمائی، اس میں سے ایک آیت وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور ضرور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بہت عظیم کاموں میں سے ہے، بہت بڑے کاموں میں سے. صبر کرنا اور معاف کرنا. صبر کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ہر قسم کے انتقام سے روک لینا، نہ گھور کر دیکھو، نہ تھپڑ مارو، نہ برا بھلا کہو. یہ ہے صبر. اور پھر اگر زیادتی ہے کسی کی، جایا تجھے معاف کرو. یہ اگر ہم عادت بنا لیں تو بہت اچھی بات ہے. عفو درگزر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لی. اپنی ذات کو جب تکلیف پہنچی ہمیشہ معاف کیا. کسی نے گالیاں بکی ہیں، جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، آپ کو مارا ہے، آپ کو پیٹا گیا ہے، آپ کو دھکے دیے گئے ہیں، آپ کو بظاہر مجبور کیا گیا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جائیں. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے اور وہی زیادتیاں کرنے والے سامنے کھڑے تھے، تو ایک تو میرے آقا کی عاجزی کا عالم دیکھیں کہ سرکار اونٹنے پہ سوار تھے تو یہ نہیں کہ یہ پکڑ کر اندر داخل ہو رہے، نو، کہتے ہیں کہ سرکار یہ جھک گئے تھے اور اتنا جھکے کہ آپ کا سر مبارکہ اونٹنے کی گردن پر تھا. بالکل یہ جھک کر سرکار داخل ہوئے، بالکل جھک کر کہ تکبر ظاہر نہ ہو. اور پھر جب آپ نے ان کفار کو دیکھا جن کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے، پیشانیوں پہ پسینے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی، بدن پہ لرزہ طاری تھا، رنگ فق ہو گیا تھا، تو میرے آقا نے ان کو دیکھا، دریا رحمت جوش میں آیا. دشمن ہے، گالیاں بکی ہیں، تھپڑ مارے ہیں، جادوگر کہا ہے، کیا کچھ نہیں کہا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں آپ کو، آپ کے متبعین کو، آپ کے گھر والوں کو. لیکن جب یہ حالت سرکار نے دیکھی، فرمایا آج مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا کرتے ہو؟ کہا کہ آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں. مراد یہ تھی کہ آپ کریم ہیں. جب کریم غالب آتا ہے، انتقام نہیں لیتا، اظہار کرم کرتا ہے. سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم میں سے کسی پہ کوئی گرفت نہیں، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. سرکار چاہتے تو وہ جنگی قیدی تھے. پہلے زمانے میں جو کافر جنگی قیدی بنتا تھا وہ غلام بنتا تھا. ان کی عورتیں لونڈیاں بنتی تھیں، کنیزیں، ان سے جسمانی تعلق قائم کرنا جائز تھا. سرکار چاہتے تو سارے کفار کو غلام بنا لیتے، ساری زندگی غلامیاں کرتے، انہیں مارتے، انہیں پیٹتے اور کہتے ایک ایک چیز کا بدلہ لیتے، تم ہی تھا نا، تو ہی تھا، گالیاں بکتا تھا، کرب کام دنا دن. لیکن اگر سرکار ایسا کرتے تو قیامت تک سرکار کی تعریف ہوتی یا مذمت بیان ہوتی؟ بتائیے. میرے آقا نے بہترین کام کیا، درگزر. آج انگریز بھی اگر یہ لکھتا ہے کوئی کتاب میں کہ 100 عظیم انسان جو گزرے ہیں ان میں سب سے پہلا نام محمد کا لکھتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا. تو بس مجھے اور آپ کو چاہیے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے منتقم مزاج ہوتے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. کوئی اگر برا کہہ دیتا ہے تو کہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے مفتی صاحب یہاں. اور عورتوں کی تو اکثر عادت دیکھیے 6 سال بعد یاد دلائیں گے، فلاں شادی میں جب بوٹی میرے ہاتھ میں تھی اور روٹی گر گئی تھی، تم نے ایک جملہ کہا تھا نا، یہ یہاں لکھا ہوا. اتنی منظر کشی کہتی یہاں لکھا ہوا ہے، وہ بدلہ لے کر رہوں گی. 6 سال پہلے کی بات ہے. ایسے ہم بھی کینے بٹھا لیتے ہیں دل میں، حتیٰ کہ بعض اوقات بچے اپنے ماں باپ سے کینہ بٹھا لیتے ہیں. میرے بچوں ایسا نہ کرو،
آپ کے ماں باپ آپ کی بھلائی میں پیار محبت میں سمجھاتے ہیں اور آپ انہیں اپنی خوشیوں کو دشمن سمجھنے لگیں. کبھی وہ سب کے سامنے ڈانٹ دے تو آپ دل میں رکھ لیں کہ میرے باپ نے سب کے سامنے ڈانٹا تھا، اب میں انتقام لوں گا، کبھی مجھے موقع ملے گا. اور ہوتا پھر ایسا جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو بیچارے لڑ رہا ہے تو پھر وہ کبھی کبھی کہتے ہیں آپ نے اس ٹائم ہمیں ڈانٹا تھا، اتنے ہمیں ذلیل کیا تھا، اور یہ اور وہ کہ بدلے لے رہے ہیں آپ کس سے؟ اپنے والد سے. یہ سیدھا بیٹا جہنم کا راستہ ہے. کبھی بھی ایسا نہ کرے. دلوں سے کینے نکال دے، بغض نکال دے. کلاس میں کسی نے تنگ کیا، گھر میں کسی نے کیا، رشتہ داروں میں کیا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں اللہ کے لیے. یہاں بس ایک آخری اصول بیان کر دیتا ہوں جو آسانی پیدا کرے گا. ہمیشہ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے نا، اسے اللہ کی جانب سے سمجھیں. یہ سمجھیں یہ اللہ نے میرے ساتھ آزمائش رکھی ہے، یہ تو خالی ایک مہرہ ہے بیچ میں، بیچارہ وسیلہ بن گیا، ورنہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش پر رکھنا چاہتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ڈاکیا آپ کو ایک لیٹر دے، آپ کھولیں، اس میں گندی گندی گالیاں لکھی ہوں آپ کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بیچارے کو پکڑ دیں گے، پوسٹ مین کو دھنا دھن چکچک شروع ہو جائے گی کہ بھائی گالیاں لکھ، یہ گالیاں. وہ کہے گا بھائی میں نے کوئی لکھی ہیں، یہ تو جس نے لکھی اس کو پکڑو. تو بس یہ اصول یاد رکھیے گا بلا تمثیل کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، اگر یہ اللہ کا ازلی فیصلہ نہ ہوتا وہ کیسے کرتا؟ میرے آقا بس یہ کرتے تھے. جب کوئی برائی کرتا تھا نا آپ کے ساتھ تو سرکار یہ نہیں سمجھتے تھے یہ کر رہا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھتے تھے اللہ مجھے آزما رہا ہے، اس کا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے اور میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں گا. تو جیسے ڈاکی آپ کو پوسٹ مین کو دے کر چلا جائے، اس میں گالیاں نکل آئے تو آپ پوسٹ مین کو کچھ بھی نہیں کہیں گے نا، بولے گا ٹھیک ہے تم جاؤ، اس سے بات کریں گے. اسی طریقے سے کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دل کو مضبوط کرنے کے لیے سوچیں اس نے تو کیا ہی نہیں. اگر میرا رب نہ چاہتا یہ کر سکتا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بعض اوقات کام خراب کر دیتا، سرکار نے کبھی، اور فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے میں نے سرکار کی، لیکن سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. اور اگر مجھے کبھی گھر والے ڈانٹنے لگتے، سرکار فرماتے اسے کچھ مت کہو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں. یہ ہے وہ سوچ اور فکر کہ آپ جو بھی آپ کے ساتھ، جیسے اب بیوی نے آپ کو ڈانٹ دیا مثلا، بہت برا بھلا کہا، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ آزمائش نہ آتی. اس کا مطلب یہ تو ایک مہرہ ہے، سمجھ لیں اصل میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اور رب اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. وہی پیار سے بیوی کو دیکھو اور کہیں کہ جا تجھے معاف کیا، یہ لے 1000 روپے. اب ایسا نہ ہو بیوی ڈانٹ نہیں اور ڈانٹے کہ اور 1000 آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پیار محبت کرو، درگزر کر لو. بیوی سے نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں؟ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ آپ کے گھر کو لے کے چل رہی، درگزر کر. ایسی بہنوں سے گزارے، شوہر سے درگزر کریں، وہ آپ کے بچوں کا باپ ہے، اس نے آپ کو تحفظ دیا ہے، پیار دیا ہے، محبت دی ہے، آپ کو عزت احترام شوہر سے حاصل ہے، درگزر کر لیں ایسی دوستوں سے. تو یہ جب ہم کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں مفت آخر میں چھوٹا سا. کبھی بھی یہ ازدواجی زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کا دل چاہے میں بیوی کو ڈانٹوں ڈپٹوں، اس کی غلطی پہ پکڑ کروں، اپنی کیفیت بدلنی ہونا تو فوراً یہ سوچئے کہ اگر یہ شوہر ہوتا اور میں بیوی ہوتی، اور جو غلطی میری بیوی نے کی میں نے کی ہوتی، تو میں اپنے شوہر سے کس رویے کی توقع اور تمنا کرتی. ذہن جو جواب دینا بس وہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن یہ کہے کہ اگر میں بیوی ہوتی اور یہ شوہر میں غلطی کرتی تو اس کو چاہیے تھا کہ میرے سر پر ڈنڈا مارے. ٹھیک ہے پھر مار لے ڈنڈا بھائی، لیکن انشاءاللہ ایسا آپ کا ذہن نہیں کہے گا. ایک یہ دوسری سوچ اور فکر، فوراً سوچیں اگر اس جگہ میری بیٹی یا بہن ہوتی اور میری جگہ میرا بہنوئی یا داماد ہوتا، اور میری بیٹی یا بہن وہی غلطی کرتی جو میری بیوی نے کی ہے، تو میں کیا توقع رکھتا میرا بہنوئی کس طرح کا رویہ اختیار کرے، میرا داماد کیسا رویہ اختیار کرے. جو آپ کا ذہن کہے وہ رویہ اختیار کیجیے. بہترین طریقہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیفیات کو فوراً بدلنے کا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی مرتبہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا تو میں اپنے کسی بیٹے کا تصور لاتا ہوں، اگر میرا بیٹا یہ کرتا تو کیا ہوتا، تو ایک دم مائنڈ چینج ہوتا ہے. میں نے اپنی کیفیت بدلتی ہوئی دیکھی ہے، ایک دم بدل جاتی. مثال کے طور پر ایک محلے میں کوئی بچہ ہے، وہ اس نے آپ کے پاؤں پہ سائیکل چڑھا دی، آپ نے پکڑا، آپ نے چاہا کہ زور سے تھپڑ مارو. ایک دم سوچیے اگر میرا بیٹا اس طرح کسی کے پاؤں پہ سائیکل چڑھاتا
اور میری طرح کوئی دوسرا میرے بیٹے کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارتا تو ایک دم ہم کو تکلیف ہوگی، نہیں 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بس سوچیں یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کوئی بات، جاؤ بیٹا احتیاط کرو. کیفیت بدل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مالک مولا، ہمارے بہن بھائیوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے آرام کو چھوڑ کر تھکے ہارے ہونے کے باوجود تیری بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا. درس میں سکون اور اطمینان سے بیٹھے. پورے ورلڈ میں ہمارے بہن بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اللہ تعالیٰ اگرچہ تیرے کرم سے ہی ہے، تیرے فضل سے ہی ہے، تیری توفیق سے ہی ہے، لیکن تیری عادت کریمہ ہے کہ خود ہی بندوں کو دیتا ہے. جب بندے عمل کرتے ہیں پھر ان کو انعام بھی تو ہی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری آج کی اس محفل کو، اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے گھروں میں پیار، محبت، سکون کا ماحول کر دے. آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے، ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنے، ایک دوسرے کو پیار و محبت کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جذبہ انتقام کو ہمارے قلب و ذہن سے دور فرما دے. عفو درگزر کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہمیں نیکیوں پہ استقامت عطا فرما. اے رب کریم جب ہمارا وصال ہو ہمارے پاس بھی فرشتے آ کر وہی پاکیزہ کلمات کہیں جو تو نے قرآن میں درج فرمائے. اے مالک مولا ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. برائی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون چھوڑ دینے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا جتنے ہمارے بہن بھائی یہاں کوئی پریشان حال ہے، کوئی اپنے دل میں حاجات لیے ہوئے ہے، کوئی صدمے میں ہے، کوئی غم میں ہے، کسی کے دل میں پاکیزہ جائز خواہشات ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی. یا رب کریم تو سب کی حاجات، سب کی پریشانیاں، سب کی تمنائیں، سب کے مقاصد جانتا ہے. اے مالک مولا ہمیں ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دے. ہمیں ہماری ہر جائز خواہش، ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے. اے مالک مولا جو ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما. خصوصی طور پر حسب سابق دعا فرمائیے کہ جو ہماری اکیڈمی سے، دینی اداروں سے کسی بھی قسم کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا فرما، انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کے رزق میں، مال میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما. جس طرح انہوں نے پہلے تعاون کیا مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے دین اسلام کو اپنا مذہب، اپنا دین حقیقی طور پہ سمجھ کر ہر طرح سے سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.